اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیگر تمام کی محبتوں پر غالب آنے والی ہو، یعنی جب مقابلے کی فضا بنے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے بنسبت دوسروں کے محبت کے۔ اور یہ غلبہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام میں بدرجۂ عتم موجود تھا، اور بدرجۂ عتم ان میں پایا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ ودیت ان کی فطرت میں اور رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے ہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخری درجے کی محبت تھی۔ اس کے مقابلے میں گھر آیا چھوڑ دیا، اولاد آئی چھوڑ دی، رشتہ دار آئے چھوڑ دیے، زمانے سے لڑنا پڑا لڑ گئے، اب طور و اتوار سے لڑنا پڑا وہ لڑ گئے۔ صحابی رسول گرفتار ہیں، اور گرفتاری کے وقت کافر ان سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو پسند کریں، کیونکہ آپ کے لیے سزائے موت کا اعلان ہو چکا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم نے آپ کو سزائے موت دے دینی ہے، ہاں البتہ ایک بات ایسی ہے، اگر وہ آپ تسلیم کر لیں تو ہم آپ کی سزائے موت معاف کر سکتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا وہ کیا چیز؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم یہاں گرفتار ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور آپ علیہ السلام مدینے میں ہوں، اور وہاں پر ہونے کے باوجود صرف اتنی بات تسلیم کرتے ہو کہ اگر آپ کی جگہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پھانسی دے دی جاتی، یہ آپ کو منظور ہے؟ اگر یہ منظور ہے اتنی بات، یہ صرف تصور کرنا ہے، آپ علیہ السلام کو حقیقی پھانسی دینا تو دور کی بات، آپ کی طرف ان لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں بڑھ سکتے تھے کہ آپ اپنے علاقے میں محفوظ ہیں، آپ اپنے علاقے میں اپنے یاروں کے درمیان محفوظ ہیں اور بالکل پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف مطالبہ کیا ہے؟ تصور کا، کہ انسان نے ذہن میں تصور لانا ہے۔ صحابی رسول تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے، او ظالموں، تم نے اتنا بڑا مطالبہ مجھ سے کر لیا، تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں یہ بات تسلیم کر لوں گا؟ میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ پاک پیغمبر مدینے کی گلیوں میں چلیں اور انجانے میں بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی قصد کے، آپ کے تلوے مبارک کے اندر کانٹے کا چبھ جانا، جس میں انسان کا کوئی قصد، کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ انسان اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، راستے میں پڑا کانٹا ہے، انسان چل رہا ہے، وہ پاؤں میں چبھ جاتا ہے، فطری چیز ہے۔ کہا وہ خود بخود چبھ جانے والا کانٹا بھی میں ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ آپ کے مبارک پاؤں میں چبھا ہو کوئی کانٹا، اور اس چھوٹی سی تکلیف کے بدلے میں اور انجانے میں کی تکلیف کے بدلے میں، بغیر قصد و ارادے سے جو تکلیف پہنچی اس کے بدلے میں تم میری جان بخش دو، میں تو یہ بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں، چہ جائے کہ تمہارا اتنا بڑا مطالبہ، اس کا میں تصور کر لوں، جان دینے پر تیار ہوں لیکن اس بات پر تیار نہیں۔ یہ صحابہ کرام